علی بن ابی طالب 1000 کے برابر، فضل بن عباس 1000 کے برابر، زبیر بن عوام 1000 کے برابر، خالد بن ولید 1000 کے برابر، عمر تمیمی 1000 کے برابر، رافع بن عمیرہ الطائی 1000 کے برابر، ضرار بن ازور 1000 کے برابر، عبادہ بن صامت 1000 کے برابر، مقداد بن اسود 1000 کے برابر، محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر، مسلمہ بن مخلد 1000 کے برابر، برا بن مالک 1000 کے برابر، عمر بن معدی کرب 1000 کے برابر. یہ میں نے چند نام لیے ہیں، اور بھی ہیں. یعنی جب وہ ایک کھڑا ہوتا تھا تو کہتے تھے 1000 کھڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر سے خط آیا امیر کا کہ مدد بھیجو. انہوں نے 4 آدمی بھیجے. کہا میں 4000 بھیج رہا ہوں. بھیجے 4. کہا 4000 بھیج رہا ہوں. زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، عبادہ بن صامت، مسلمہ بن مخلد. کہا یہ 4000 ہیں. ان میں سے ایک ہیں محمد بن مسلمہ 1000 کے برابر. جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور میرے نبی کے چچا شہید ہوئے، صحابہ میدان چھوڑ گئے. کچھ نا امید ہو کے ہتھیار پھینک گئے، اور کچھ جو اللہ کے نبی کے قریب تھے وہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے اور عشق و محبت کی تاریخ لکھ رہے تھے کہ شجاعت بھی اش پکار اٹھے. سارا قریش کا مجمع آپ کو شہید کرنے پر تھا، اور فضل بن عباس، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابو بکر، عمر، علی، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان اور محمد بن مسلمہ. یہ میرے نبی کی حفاظت فرما رہے تھے. یہ محمد بن مسلمہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اپنے نبی کے ساتھ رہے. ایسے 200 سے زیادہ صحابہ نہیں ہیں. یہ محمد بن مسلمہ صرف تبوک کی جنگ میں نہیں گئے کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی نے آپ کو مدینے کا امیر بنایا تو ٹھہرے، لہذا وہ شریک سفر ہیں. میرے نبی نے ان کو تلوار دی. یہ واحد صحابی ہیں جن کو میرے نبی نے تلوار انعام دی. کہا محمد یہ میری یہ تلوار ہے، قاتل بہ المشرکین، اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کر. اور جب تو دیکھے دل پھٹ گئے، چہرے بدل گئے اور امت آپس میں ٹکرا پڑی، تو یہ تلوار لے جانا، احد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا دبک کے. کوئی قتل کرنے آئے تو سر آگے کر دینا. ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں. اگر ہم پھٹ گئے اور امت کی بجائے فرقوں میں بٹ گئے، قوموں میں بٹ گئے، قوم کی نفرت، فرقوں کی نفرت، پیشے کی نفرت، صوبوں کی نفرت، زبان کی نفرت، کتنی آگ لگانا چاہتے ہو، کتنا اور الاؤ دہکانا چاہتے ہو. اتنے بڑے شاہ سوار جب آپس میں لڑائیاں ہوئیں تو وہ تلوار جو میرے نبی کے دفاع کے لیے چمکی، جو میرے نبی کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے چمکی، وہ ہاتھ جو کئی دفعہ آزمایا گیا میدانوں میں اور کوئی اسے نیچا نہ دکھا سکا، آج اسی ہاتھ میں تلوار ہے اور احد پہاڑ سامنے ہے اور ایک جھنکار کی آواز آتی ہے اور تلوار 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جاتی ہے. یہ کون ہے؟ یہ تلوار کون سی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے. یہ توڑنے والا کون ہے؟ یہ محمد بن مسلمہ ہے، جو شاہ سوار اسلام تھے، اپنے ہاتھوں سے تلوار توڑ اور گھر میں بیٹھے پھر جنازہ نکلا. ایسی بڑی بڑی تلواریں ٹوٹ گئیں. تم فرقوں میں بٹ کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم سیاسی پارٹیوں میں بٹ کر بٹو، اپنے دلائل کے مطابق عمل کرو، اپنی ترجیحات کے مطابق سیاست کرو. اللہ کے واسطے دشمنیاں مت پالو، دشمنیاں مت پالو، دشمنیاں مت پالو. ہلاکت کے سوا کچھ نہ ملے گا. محبت زندہ کرو، اختلاف کے باوجود محبت کرنا سیکھو. میرے بھائیوں، میرے عزیزو، اوروں کو بری نظر سے دیکھنا چھوڑو، اوروں سے نفرت چھوڑو، اوروں کے گلے چھوڑو، اوروں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑو. اپنا گریبان کھول. تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. اللہ کی قسم، اپنے عیب دیکھو گے تو کوئی برا نظر نہ آئے گا. اوروں کے عیب دیکھو گے تو ایسی غفلت کی موت مرو گے کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ مل سکے گی. پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دو، عزتوں سے کھیلنا چھوڑ دو، زبان کو شہد لگا لو،
میٹھے بن جاؤ، تمہارے گھروں میں محبت، بازاروں میں محبت، دفتروں میں محبت، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ اختلاف میرے نبی کے دور سے ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے ایسی نفرت نہ کرو۔ زندگی گزر گئی بہار کی امید میں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ سازشوں سے قومیں نہیں ڈوبتی، زوال شدہ قوموں کا وتیرہ ہے کہ ہر الزام اوروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش، یہ ہندوؤں کی سازش، یہ میرے بازار میں جھوٹ کس کی سازش ہے، یہ لاہور میں زنا کے یہ کس کی سازش ہے، یہ گھر گھر میں ناچ گانا یہ کس کی سازش ہے، افسر کا بددیانت ہونا کس کی سازش ہے، بینکوں میں سود پہ پیسے پڑے ہوئے کس کی سازش ہے، نوجوان نسل ناچ گانے کی رسیا ہو گئی، یہ کس کی سازش ہے؟ یہ کسی کی سازش نہیں ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قوموں کو ڈبونے کے لیے باہر سے کبھی سازشیں ناکامیاب نہیں ہوئیں، قومیں اس وقت ڈوبتی ہیں جب وہ خود اپنی کشتی میں سوراخ کرتے ہیں۔ دعا دو ان 6 لاکھ انسانوں کو جو ذبح ہو گئے اس دیش کے بننے میں، جن کے ڈھانچوں پر یہ دیش کھڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کسی معصوم کی آہ، کسی بوڑھے کی فریاد، کسی عزت دار بیٹی کی عزت لٹ جانے پر اس کی چیخ و پکار، پتہ نہیں کس کی اللہ نے قبول کی، ورنہ کب کے زیر زمین پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں فریادی ہوں، میں ایک پکار ہوں، دکھ بھری درد بھری، میرا اپنی ذات سے گلہ ہے، آپ سے گلہ ہے۔ قوموں کو ڈبونے کے لیے ایٹم بم نہیں مارا جاتا۔ جو قوم ظالم ہو جائے، جو قوم جھوٹی ہو جائے، جو قوم بددیانت ہو جائے، انہیں اللہ ہلاک کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، عزت کا حق ان سے چھن جاتا ہے۔ جو قوم سچ بولے، انصاف کرے، دیانتدار ہو، انہیں اللہ عزت دے کے چھوڑے گا، چاہے دہریے کیوں نہ ہو۔ آخرت کے فیصلے ایمان پر کرے گا، دنیا کے فیصلے ان صفات پر ہوتے ہیں۔ جہاں سچائی ہو، عدل ہو، دیانت ہو، وہاں زوال نہیں آئے گا۔ جہاں ظلم ہو، جھوٹ ہو، خیانت ہو، وہاں صبح نہیں ہوگی، اندھیروں میں بھٹکنا مقدر بن جائے گا، دیواروں سے ٹکرانا، سر پھوٹنا ان کا لکھا ہوا نصیب بن جائے گا، بھٹکے مسافر کی طرح صحراؤں میں بھوکے پیاسے مر جانا ان کی تقدیر بن جائے گا۔